ہزاروں سال سے زمین پر مخلوقات کو ختم کرنے کی چال چل رہی ہے۔ ہماری زمین کو تقریباً 5 بڑے پیمانے پر معدومیت اور سینکڑوں اور ہزاروں اقسام کے معمولی معدومیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم انسانوں یا دوسرے جانوروں کے مستقبل کو نہیں جانتے، لیکن ہم ناپید جانوروں کا ماضی جانتے ہیں۔ درج ذیل میں ہم نے کچھ معدوم جانوروں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے، جنہیں سائنسدان دوبارہ زندہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نمبر 10 دا وولی میمتھ۔ دا وولی میمتھ ہاتھیوں کی ایک نسل تھی جو پلائسٹوسن کے دوران رہتی تھی اور تقریباً 10,500 سال پہلے ہولوسین ایپوچ کے دوران معدوم ہو گئی تھی۔ اس عرصے کے دوران تمام ممتاز ذاتیں ناپید نہیں تھیں، کچھ جزیروں میں پھنسے ہوئے تھے اور تقریباً 4,000 سال پہلے سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے بعد میں اسی کی موت ہو گئی تھی۔ ایشین ہاتھی میمونوں کا قریب ترین رشتہ دار ہے۔ کچھ میموتھ برف میں پھنسے تھے اور ان کے جواشم غیر منقسم تھے، اور سائنسدان ان جواشم سے ڈی این اے کی مدد سے وولی میموتھ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم جلد ہی دا وولی میموتھ ہاتھیوں کو زندہ دیکھیں گے۔ نمبر 9 سابر ٹوتھڈ ٹائیگر۔ شیروں کو جنگل کا بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن تقریباً 10,000 سال قبل سابر ٹوتھڈ ٹائیگر بادشاہ تھا۔ وہ بڑے جانور تھے جن کا وزن تقریباً 160 سے 280 کلو گرام تھا۔ سابر دانت والے شیر کی ناپید ہونے کی اہم وجہ آب و ہوا میں تبدیلی تھی، کیونکہ برف کی عمر اختتام پذیر ہونے کے ساتھ ہی بہت سے جانور اور نسلوں نے مرنا شروع کر دیا تھا، اور خوراک کی کمی اور شدید آب و ہوا کی وجہ سے سابر دانت ٹائیگر معدوم ہو گیا۔ اگر ہم ان کا آج کے شیروں سے موازنہ کریں تو صرف ایک ملن مواقع میں سے ایک کا امکان ہے کہ وہ سابر دانت والے شیر کو شکست دے سکیں۔ بہت سارے محققین کا کہنا ہے کہ جانوروں کی ان اقسام کو دوبارہ جنم دینا محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہ آج کے جانوروں اور یہاں تک کہ انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8 دا مو۔ مو نیوزی لینڈ کے اڑان پرندوں کی 9 اقسام کا ایک گروپ تھا۔ مو تقریباً 500 سال پہلے معدوم ہو گئی تھی۔ مو کی کچھ پرجاتیوں کی لمبائی 3.6 میٹر لمبی اور کچھ پرجاتیوں ترکی کی طرح لمبی تھیں۔ مو شتر مرغ سے بہت ملتی جلتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا سائز مختلف ہے۔ ایک مو کا اوسطاً وزن تقریباً 250 کلو گرام ہے، اور یہ شتر مرغ سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ کچھ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ مو کی بڑی نسلیں شاید 17ویں صدی کے آخر تک ناپید ہو گئیں، اور چھوٹی ذاتیں 19ویں صدی میں ناپید ہو گئیں۔ مو کا قریب ترین جانور چھوٹا ہے، اور ہم نیوزی لینڈ میں جلد ہی مو کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ واقعی میٹھے اور پرسکون جانور ہیں۔ نمبر 7 دا گراؤنڈ سلوتھ۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ آج کے درخت کی کاسیوں کی طرح ہیں، وہ یکساں ہیں لیکن مکمل طور پر اس لیے نہیں کہ ناپید گراؤنڈ سلوتھ کا سائز ایک رچھ کی طرح ہے۔ گراؤنڈ سلوتھ تقریباً 12,000 سال قبل معدوم ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے زمینی کاشتوں کا ڈی این اے تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن آئس میں کچھ کالی جواشم کھوتے پائے گئے ہیں، اور سائنسدانوں کو کچھ ڈی این اے ملا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ تجربات کے بعد خلیات متحرک ہیں۔ آج کی کالی بہت سی مماثلت کا اشتراک کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا ڈی این اے اور زمینی کالی گراؤنڈ سلوتھ کو دوبارہ جنم دینے میں استعمال ہو سکتی ہے۔ میں بیئر سائز گراؤنڈ کالی کو دیکھ کر واقعی بہت پرجوش ہوں۔ نمبر 6 دا ڈوڈو۔ ڈوڈو ایک اڑان پرندہ تھا۔ آخری ڈوڈو پرندہ 1681 میں مارا گیا تھا، اور اس ذات کو ناپید قرار دے دیا گیا تھا۔ بحر ہند سینکڑوں اڑان پرندوں کی جگہ ہے، اور ڈوڈو سب سے مشہور تھا۔ ان پرندوں کی انواع کے ناپید ہونے کی سب سے بڑی وجہ بحر ہند کے جزائر میں انسانوں کی آمد تھی۔ انسانوں نے اس حقیقت کو جانے بغیر ڈوڈو کے تمام افراد کو مار ڈالا۔ انہیں ایک دن میں کبھی بھی واپس لا کر معدوم نہیں کیا جا سکتا، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ڈوڈو کو واپس لایا جا سکتا ہے، بس ڈوڈو کے مزید کچھ ڈی این اے کو جمع کرنے کے بعد ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں آئیں گے۔ ڈوڈو 3 فٹ لمبا تھا اور اس کا وزن 39 پاؤنڈ تھا۔ نمبر 5 وولی رینوکیرس۔ وولی میمتھ کے علاوہ ایک اور معدوم ہونے والا بندوق والا جانور وولی گینڈا بھی ہے۔ یہ گینڈے بحریہ آرکٹک میں رہتے ہیں، اور صرف 10,000 سال قبل تکنیکی لحاظ سے بالکل معدوم ہو گئے تھے۔ وولی گینڈا تاریخ میں خاصا مشہور ہے اور فرانسی میں ایک غار میں نظر آتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اونلی گینڈے کے پاس میمتوں کی طرح ہی پیدائشی طور پر بھی پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا موقع ہے، کیونکہ کچھ وولی گینڈے برف میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان کا ڈی این اے محفوظ ہے اور ہم انہیں واپس لا سکتے ہیں۔ نمبر 4 دا آئرش ایلک۔ آئرش ایلک جسے وشال ہرن بھی کہا جاتا ہے، یہ ان جانوروں میں سے ایک تھا جو برفانی دور کے بعد زندہ رہنے کا انتظام نہیں کرتا تھا۔ آئرش ایلک صرف 12,000 قبل معدوم ہو گیا تھا، لیکن محققین کو سائبیریا میں اس جانور کے فوسل مل گئے ہیں جو صرف 7 سے 8,000 سال پہلے ہیں،
اور آئرش ایلک کو اپنے ڈی این اے کی مدد سے واپس لایا جا سکتا ہے، اور یہ مخلوق کندھے پر 7 فٹ لمبی تھی اور اینٹلرز 12 فٹ لمبا ہو سکتے ہیں۔ آئرش ایلک شمال میں رہتا تھا اور اس کی محفوظ باقیات پگھلنے والی پرمافرسٹ میں مل چکی ہے۔ یہ مخلوق یہ دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا جانور ہوگا کہ آیا اسے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، دا بیجی ریور ڈولفن۔ یہ ناقص مخلوق 2006 میں صرف معدوم ہو گئی تھی اور انسانی سرگرمیوں کی منفی اثرات کی وجہ سے ناپید ہونے والا پہلا جانور بن گیا۔ کیونکہ یہ نسل صرف چند سال قبل معدوم ہو گئی تھی، اس لیے مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے ڈی این اے کے عظیم نمونے اور کامیابی کا ایک اچھا موقع موجود ہے۔ اب بھی ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا ڈولفن کے رہنے کے لیے کوئی مکان ہوگا، کیونکہ ان کا گھر دریائے یانگسی انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کی وجہ سے انتہائی آلودہ ہے۔ ہم سب کو امید ہے کہ ڈولفن کو دوبارہ زندہ کریں گے اور دریائے یانگسی کو ان کے رہنے کے لیے تازہ اور صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، دا سائبیرین یونیکورن۔ اس کا موازنہ ہماری مزاحیہ فلموں اور ہماری پریوں کی کہانیوں میں بیان کردہ تنگاوالا سے نہ کریں، کیونکہ اس مخلوق کی کھوپڑی سے ابھی ایک سینگ نکلا ہے۔ مایوسی کرنے پر معذرت، لیکن یہ تکنیکی طور پر ایک تنگاوالا ہے، جس کا مطلب تکنیکی طور پر کافی مضحکہ خیز ہے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ مخلوق 39,000 سال قبل معدوم ہو گئی تھی، لیکن محققین کو سائبیریا میں اس مخلوق کی باقیات ملی ہیں جو صرف 29,000 سال پہلے ہیں، اور ابھی بھی اس مخلوق کو زندہ کرنے کی امید باقی ہے۔ نمبر 1، دا نیندرٹھل۔ آخری اور سب سے متنازع دا نیندرٹھل کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک انتہائی منقطع وجہ یہ ہے کہ وہ جدید انسانوں کی ذیلی نسلیں سمجھے جاتے تھے، اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے سے ہماری زندگی کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ جیسے کہ مذکورہ بالا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کرنا آسان ترین کام ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس پہلے ہی ان کے ڈی این اے کا نقشہ موجود ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کی ضمانت کی کامیابی کا مزہ چکھیں گے۔